إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في موازين آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشکرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہے، اور اتنی چھوٹی اور باریک چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی زندگی دستور حیات ہے قرآن حکیم۔ پوری زندگی کا ایک ایک پہلو، کیسے گھر کے اندر رہیں، کیسے گھر کے باہر رہیں، کیسے آدمی پاک ہوتا ہے، کیسے ناپاک ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا، اور اس کی تشریحات جو صحیح معنوں میں کی ہے وہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہی دو چیزوں کے حوالے سے میں آج مذہب اسلام کی بہت بنیادی اور اصولی باتیں آج کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ہم اور آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر پوری پاکی کے نماز نہیں ہوتی ہے، بغیر پوری پاکی حاصل کیے نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ پاکی کیسے حاصل کی جائے اور ناپاکی کس طرح سے ہوتی ہے، یہ مختصر اور جامع انداز میں انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس آیت کریمہ کے حوالے سے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہر پیغام دینے کے وقت اور ہر میسج دینے کے وقت اللہ رب العالمین اس جملے کو بیان فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو، اس روئے زمین کے کسی خطے پر بسنے والے تمام لوگوں، اے تمام مرد و انسانوں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، سب کو اللہ کی طرف سے یہ احکام دیے جا رہے ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے یہ کام کیا کرو کہ اپنے چہروں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو، اور اسی طریقے سے اپنے سر کا مسح کیا کرو اور اپنے پیروں کو دھولا کرو۔ یہ 4 چیزوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اسے وضو کہا جاتا ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ یہ 4 چیزیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں، اور میں نے کہا کہ اگر قرآن مجید کو آدمی صرف مذہب اسلام کے اندر کافی سمجھ لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو نہ لے تو پھر قرآن حکیم کی ایک آیت کو بھی کسی کے سامنے آدمی صحیح معنوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ صحیح معنوں میں اس کے مفہوم کو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیے ہوئے سامنے
پوری تشریحات پوری تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے، اور قبل اس کے کہ اس سے پہلے اور جو چیزیں ہوتی ہیں میں اس کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے کر دوں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم اس کی طہارت حاصل کرو، یعنی پاکی حاصل کرو۔ جنابت کسے کہتے ہیں؟ حالت جنابت میں کب ہوتا ہے انسان؟ مرد عورتیں کب حالت جنابت میں ہوتے ہیں؟ جنوبی کہا جاتا ہے عام طور پر۔ حالت جنابت اس وقت کہا جاتا ہے جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، قربت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آدمی حالت جنابت میں ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو تم اس سے پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت حاصل کرنے کا مرد عورت میں ایک فرق بیان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی جب ازدواجی تعلقات قائم کریں، قربت حاصل کریں، تو اس کے بعد وہ دونوں حالت جنابت میں ہوتے ہیں، تو ان پر مرد اور عورت میں ایک فرق ہے پاکی حاصل کرنے کا، کہ عورت کے لیے اس کی جو چٹیا ہوتی ہے، چوٹی جو باندھی جاتی ہے، جو بنائی جاتی ہے، اس کو کھولنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چلو پانی ڈال دیا جائے، باقی پورے سر پر پانی ڈال دیا جائے، عورت کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن مرد کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بال کے برابر بھی کہیں خشک رہ گیا تو انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ بال کے برابر خشک رہنا بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے جو سر منڈواتے تھے، منڈا کراتے تھے، گنجا بنواتے تھے، انہیں خوارج کہا جاتا تھا۔ خوارج کی یہ پہچان ہوتی تھی جو مذہب اسلام سے نکل گئے تھے، وہ ہمیشہ اپنے سر کو منڈواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سر کو منڈواتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو منڈوایا ہے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سر کو نہیں منڈواتے تھے، بالوں کو رکھا کرتے تھے اپنے سروں پر۔ لیکن خوارج نے اپنے سر کے بال منڈواتے، یہ ان کی ایک پہچان بن چکی تھی کہ یہ خوارج ہیں، اللہ کے حدود سے نکلنے والے لوگ ہیں، جو منڈا کرواتے تھے اپنے آپ کو۔ لیکن اس آیت کریمہ کو نازل ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر کو گنجا کروا دیا، سر منڈوا دیا، اور کہا کہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور 3 مرتبہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر بال کے برابر بھی کہیں خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، تو مرد کو پوری طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ چٹیا وہ اپنی نہ کھولے، اس پر صرف پانی ڈال لے، اگرچہ اس کے اندر پانی نہ پہنچنے، اتنی ٹائٹ چوٹی بنی ہو کسی عورت کی، اگر اس میں نہ بھی پانی پہنچے تب بھی وہ عورت پاک ہو جائے گی، بشرطے کہ اپنے سر پر پانی ڈال لے۔ لیکن وہ چٹیا کب کھولنے کی ضرورت ہے؟ کہ جب عورت جو ہر مہینے کی نجاست ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، جب اس کے بعد اس پر وہ غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے اپنے سر کے بال، چٹیا وغیرہ سب کھولنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے بچے کی پیدائش پر جو عورت کو ناپاکی ہوتی ہے، اس سے جب پاکی حاصل ہو اور جب وہ غسل کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے سر کے بال کو کھولنا پڑے گا، پوری طرح سے ایک ایک بال کو بھگونا پڑے گا۔ اور غسل کے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخاری و مسلم کے اندر، اور سب سے زیادہ اگر غسل اور وضو کے اور پاکی کی روایتیں جو لائے ہیں وہ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں۔ 1000 کے قریب تقریباً احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں پاکی کے بیان میں، پہلے ہی چیپٹر میں پاکی کے بیان 1000 حدیثیں، جن کو ایک خطبے میں تو کیا 2 4 6 8 خطبے میں بھی ان ساری حدیثوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر آدمی اس حالت میں ہے، غسل کس پر فرض ہوتا ہے؟ عام طور پر آدمی جانتا ہے
کہ پیشاب کا قطرہ آیا تو بس اب اس کے اوپر غسل فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیشاب کے قطرے آنے سے آدمی کو جتنے کپڑے میں پیشاب لگ گیا ہے یا جتنے جسم میں لگ گیا ہے وہ اتنا دھل لینا اور اس کے بعد وضو کر لینا، بس یہ کافی ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل فرض دو چیزوں پر ہوتا ہے کہ میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کریں، قربت حاصل کریں، تب غسل فرض ہوتا ہے، یا پھر حالت خواب میں، نیند کی حالت میں، خواب میں آدمی بالکل وہی معاملہ کرے جو ایک شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اگر کوئی خواب میں معاملہ اس طرح کا ہے تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بقیہ اگر کسی کہیں پر کوئی نجاست لگ گئی ہے تو پھر وہ اتنا ہی حصہ صرف دھلنا ضروری ہوتا ہے، اس پر غسل نہیں فرض ہوتا۔ عام طور پر سردیوں کے موسم میں آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے قطرہ آ گیا، قطرہ آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اس سے صرف یہ ہے کہ جہاں پر لگ گئی ہے نجاست اس کو دھل لیا جائے اور اس کے بعد وضو کر لیا جائے، آدمی نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وضو کے طریقے کو بیان کرنے سے پہلے غسل کا طریقہ بیان کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سو کر اٹھے، نیند سے بیدار ہو، تو سب سے پہلے اپنے دونوں گٹوں تک ہاتھ دھل لے، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ رات میں کہاں کہاں پر اس نے ہاتھ لگائے ہیں۔ تو نیند سے اٹھنے کے بعد کسی برتن میں، اس میں پانی جو پاک پانی رکھا ہو اس میں ہاتھ نہ ڈبوئے، بلکہ الگ سے اپنے ہاتھوں کو دھل لے پہلے گٹوں تک، اس کے بعد کوئی کام کرے، ہاتھ کو دھل لے۔ اور جب غسل کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ ساری روایتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ جب غسل کا ارادہ کرے تو اس میں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے جو عام آدمی یاد نہ کر سکے۔ اپنے گٹوں تک ہاتھ دھلنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، پاخانے پیشاب کے مقام کو دھلنا، اور قاعدے سے دھلنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ مٹی سے دھلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے اس وقت صابن تو نہیں ہوا کرتا تھا، صابن کا کام مٹی کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت ساری صفائی، اگر آدمی مٹی سے دھل لے اپنے ہاتھوں کو تو بہت ساری چیزوں سے صفائی مل جاتی ہے۔ آج کے دور میں صابن وغیرہ سے دھل لے، استنجا کرنے کے بعد صابن سے دھل لے، بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح وضو فرماتے تھے، نماز کی طرح وضو۔ یاد رہے گا، پہلے نمبر پر ہاتھ دھلنا، پھر اپنے پاخانے پیشاب کو استنجا کرنا، اور جہاں کہیں لگے کہ یہاں نجاست لگی اس کو دھل دینا، پھر اپنے ہاتھوں کو صابن یا مٹی سے دھلنے کے بعد وضو شروع کر دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بخاری کی روایت ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا، اور بسم اللہ وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا بسم اللہ، بس اتنا کہہ کے آدمی وضو شروع کر دے۔ اگر اس کے بغیر وضو شروع کرتا ہے، لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر پوری پاکی کے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ سمجھ لیجئے، اس کو یاد رکھیں کہ بسم اللہ کے بغیر اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ وضو شروع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو شروع کرتے اور اس کے بعد نماز کی طرح وضو کرتے، لیکن پورا وضو نماز کی طرح کرتے، پیر نہیں دھلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیر نہانے کی جگہ سے الگ ہٹ کر دھلے کرتے تھے۔ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ اگر آج بھی آدمی کچی زمین پر غسل کر رہا ہو تو ظاہر ہے اس کے پیروں پر چھینٹیں آئیں گی، اور جب پانی ڈالے گا اپنے سر سے یا کندھوں سے پانی ڈالے گا تو چھینٹیں آئیں گی، تو اس لیے پیر دھلنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو پورا کر لیتے اور پیر نہ دھلتے، پیر نہانے کی جگہ سے الگ ہٹ کر دھلتے۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ مسئلہ نہیں رہ گیا، اب عام طور پر آدمی پکی جگہ پر نہاتا ہے، اور ٹائلس وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں نہاتا ہے، اس میں پانی جاتا رہتا ہے اور پاک ہوتا رہتا ہے، تو پورا وضو بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، پیر بھی ساتھ میں دھل سکتے ہیں۔ تو پورا وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے دائیں کندھے سے بائیں کندھے سے پانی ڈال کر، پورے سر پر پانی ڈال کر، پھر مل کر اپنے بدن کو ملتے اور 3 مرتبہ پانی ڈالتے
اور اس کے بعد اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے پیروں کو دھل لیتے. بس یہ غسل کا طریقہ ہے. یہ اس سے آدمی کا غسل ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وضو جو غسل میں کیا گیا ہے تو وہی وضو سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے, دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی وضو سے نماز پڑھ لے, لیکن بشرطے کہ مفسدات وضو جو ہیں اس میں سے کوئی چیز نہ ہوئی ہو. جیسے مثال کے طور پر آدمی کی ہوا خارج ہوئی یا وہ پیشاب پاخانے کے لیے چلا گیا تو پھر اب اس کو نماز سے پہلے دوبارہ وضو کرنا ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال کچھ نہیں ہے تو پھر جو غسل میں وضو کیا گیا ہے وہی وضو سے آدمی نماز پڑھے گا, دوبارہ اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھل لیتے, گٹوں تک, یہ یہاں تک کہ دھل لیتے. اور اس کے بعد کلی کرتے. تو جو بخاری کی روایت ہے, مسلم کے اندر بھی ہے, تو اس میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پانی چلو میں لے کر تھوڑا اپنے منہ میں لے لیتے اور تھوڑا ناک میں لے لیتے. یہ طریقہ بھی درست ہے وضو کے اندر. اگر کوئی 2 بار پانی نہ لینا چاہے, ایک ہی مرتبے میں پانی لے اور منہ میں تھوڑا لے اور تھوڑا ناک میں, پھر بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے اپنی ناک کو صاف کر لے. اور اس کے بعد اپنا چہرہ دھو لے. یہ ایک بار کرنا قرآن حکیم کے اندر ہے, اور 3 بار کرنا صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 بار آدمی ان تمام اعضاء کو دھل سکتا ہے. ہاتھ دھل لینا, پھر کلی کر لینا, منہ بھر کے کلی کر لینا, ناک صاف کر لینا, ناک میں پانی چڑھا لینا, پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھل لینا. تو ہاتھ دھلنے میں دیکھیے شیطان انسان کا اتنا دشمن ہے کہ بہت ساری چیزوں میں سنت میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ کر دیتا ہے. بعض لوگ جب کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر ایسے بار بار اٹھایا کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیا ہے. نہ تو قرآن کے اندر اس کا کوئی وجود ہے, نہ تو حدیث کے اندر اس کا کوئی وجود ہے. یہ کیا طریقہ ہے پانی میں ہاتھ لے کر ایسے اٹھانا؟ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے. طریقہ بدعت ہے, اس سے توبہ کر لینا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بس 3 مرتبے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا چہرہ دھلنے کے بعد. اچھا, چہرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھلتے تو جو ہے اپنے داڑھی کے بالوں سے لے کر اور پیشانی کے بالوں تک, ایک کان سے دوسرے کان تک, یہ اتنا چہرہ دھلنا. اور اس کے اندر یہ بھی موجود ہے اس روایت کے اندر, اگر کسی کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہو کہ جس کے اندر پانی جانا ممکن نہ ہو تو اس سے انگلی ڈال کر اس طرح سے خلال کر لینا چاہیے. اور ہاتھ دھلے تو ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کر لینا. پتہ نہیں عورتوں تک جو ہے یہ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. خلال کرنا اسے کہا جاتا ہے, انگلی میں انگلی ڈال کر. اور اسی طریقے سے پیر دھلتے وقت پیر کی انگلیوں کے بیچ میں اپنی انگلی ڈال کر خلال کرنا. اور بقیہ چہرہ دھلنے کے بعد کوہنیوں سمیت صرف 3 مرتبہ ہاتھ دھل لینا, زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اور کم سے کم 1 مرتبہ دھلنا. اور اس کے بعد پھر اپنے سر کا مسح کرنا. تو حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے تو اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس کو جھاڑ دیا جائے اور پھر پورے سر پہ آخر تک لے جا کر اور واپس لایا جائے. اسی طریقے سے یہ سر کا مسح ہے. اور عام طور پر جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں, عام طور پر دیوبندی یا بریلوی, ان کے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ چوتھائی سر کا صرف مسح کرنا فرض ہے. حالانکہ قرآن حکیم کے اندر ہے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, پورے سر کا مسح فرض ہے. یہاں تک کہ کانوں کا انگلیوں سے مسح کرنا یہ بھی فرض میں سے, پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی اور تہائی یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں, پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. اسی طریقے سے پیر دھلنا, حدیث کے اندر شیعہ حضرات جو ہے پیروں پر مسح کر لیتے ہیں, لیکن یہ چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ثابت ہے وہ یہی کہ ٹخنوں سمیت پیر دھلنا. اور دھلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے پیر دھلے, اس کے بعد اس کی ایڑی جو ہے کھرکھری ایڑی جس کی ہو جاتی ہے عام طور پر سردیوں کے موسم میں, تو دیکھا کہ ایڑیوں پر سفیدی چمک رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وضو میں ایڑی کے میں ذرا سے بھی خشکی باقی رہ گئی تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب دے گا ایڑیوں کی وجہ سے. تو اپنی ایڑیوں کو خوب توجہ کے ساتھ دھلنا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
اطمینان سے فرض نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ بسم اللہ کر کے وضو کرتا ہے، تو جتنے اس سے پہلے والی نماز سے اور اس نماز کے بیچ میں جو چھوٹے گناہ ہوئے تھے اسی وضو سے دھل جاتے ہیں وہ گناہ. سمجھ لیجئے بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بغیر سچی توبہ کے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، حالانکہ آدمی سوچتا ہے یہ نہ نکلنا چاہیے تھا، اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ایک نماز سے دوسری نماز تک وضو کرنے سے وہ دھل جاتے ہیں اگر پورے اہتمام میں. دوسری چیز یہ ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کتاب الوضو کے اندر، کہ جو شخص وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کر کے وضو کرے، اور جب بسم اللہ کر چکے، جب وضو کر چکے تو اس کے بعد آدمی اگر یہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر اتنا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 1 منٹ کا بھی کام نہیں ہے. وضو کرنے کے بعد آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا جو شخص پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی مشکل کام ہے؟ بچوں کو یاد ہوتا ہے، یہ دوسرا کلمہ اسے کہا جاتا ہے، عام طور پر کلمہ شہادت اسے کہا جاتا ہے. بچوں کو یاد ہوتا ہے، عام طور پر آدمی کم از کم کوشش تو کرے کہ اتنی اہم چیزیں جو ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کرے. اور دوسری جو ایک روایت میں اور دعا ہے کہ جب غسل کرے آدمی، اس میں جب وضو کرے اس کے بعد جب مکمل ہو جائے تو یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ حسن درجے کی روایت ہے. صحیح حدیث وہی ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر حالت جنابت میں ہو، میاں بیوی ازدواجی تعلقات انہوں نے قائم کیا ہے تو وہ جنابت کی حالت میں ہیں، جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، تو جتنی جلدی ہو سکے اس سے پاکی حاصل کریں، اس میں پورا دن اور پوری رات نہ نکال دیں، جتنی جلدی ہو سکے اس سے پاکی حاصل کریں. اور فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، فرمایا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو تو تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر جو اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا سورہ نساء کی آیت، تو اس میں بھی یہی ہے، پانی نہ ملے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. تو اس میں بھی وہی ہے کہ تم اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مل لو. بس تیمم میں 2 چیزیں ہیں، کوئی بیمار ہے جس کو پانی لینے سے سانس وغیرہ کا مریض ہے آدمی، جس کو پانی لینے سے اس کے بیماری بڑھ جاتی ہے، اور یا پھر حالت سفر میں ہے پانی نہیں ملتا، تو اس کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو مارنا اور ایسے جھاڑنا، اور ایک مرتبہ چہرے پر مارنا اور پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا، پھر اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ پر مار لینا. بس اسی سے وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا ہے. یہ دیکھیے اللہ کا مزاج ہے، قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا. اللہ رب العالمین دین کے اندر تمہارے لیے تنگی نہیں ڈالنا چاہتا ہے کہ تم کوئی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ اور تمہارے لیے کوئی چیز دیوار بن سکے کہ تم نماز نہ پڑھ سکو. نماز ہر حال میں اللہ رب العالمین نے اس میں یہ گنجائش دے رکھی ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے جہاں پانی نہیں مل رہا، اب جیسے مثال کے طور پر کوئی لمبا سفر ٹرین پر کر رہا ہے یا جہاز پر کر رہا ہے، وہاں پر اگر پانی جو ہے موجود ہے یا اس پانی پر اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں صاف ہے یا پاک ہے یا نہیں پاک ہے، تو وہاں پر آدمی ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ لے، اس پر دھل لے، اس پر اپنے ہاتھ مار کر اور اپنے چہرے پر مار لے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مار لے، اپنی نماز شروع کر دے. یہ طریقہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید
کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہ ڈالے، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دینے کا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے تو تیمم کر لے، 1 منٹ نہیں لگتا، بسم اللہ کر کے مٹی پر ہاتھ مارا، 1 مرتبہ چہرے پر اور 1 مرتبہ دونوں ہاتھوں کوہنیوں سمیت دھل، بس اتنے سے غسل بھی ہو جاتا ہے، اور حالت جنابت میں بھی ہے تب بھی غسل ہو جائے گا، اور جو ہے اتنے سے وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، دونوں چیزیں اتنی دیر میں ہو جائیں گی اور وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اور فرمایا کہ بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو، لعلکم تشکرون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کتنے بڑے شکر کی بات ہے کہ اللہ نے نماز کے معاملے میں کتنی آسانی دے رکھی ہے کہ اگر آدمی جو ہے بیمار ہے یا جو ہے حالت سفر میں ہے تو نماز نہ ترک کرے، بلکہ اگر پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، گھر کے اندر بھی ہے اور بیمار ہے، اس کی بیماری پانی کی وجہ سے بڑھتی ہے، تو پھر پانی کا استعمال بالکل نہ کرے، وہ پاک مٹی سے تیمم کر کے اپنی نماز کو پورا کر لے۔ لعلکم تشکرون، یہ اس لیے اللہ رب العالمین کر رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ غسل عام طور پر سمجھتا ہے آدمی کو ایک بہت اہم کام ہے۔ غسل کے اندر صرف 2-3 چیزیں سیکھنا، کہ پہلے نمبر پر اپنے گٹوں تک ہاتھ دھل لینا، اور اس کے بعد پاشخانے پیشاب کے مقام پر استنجا کر لینا، اور پھر اپنے ان گٹوں تک ہاتھوں کو صابن یا مٹی سے دھل لینا، اس کے بعد وضو شروع کر دینا، وضو کے بعد اپنے پورے بدن کو بھگونا، پورے بدن کو ملنا اور پورے بدن کا بھگونا، پھر پیر، اور جو ہے اس میں یہ ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کپڑے بدلتے وقت، غسل کے بعد کپڑے بدلتے وقت اگر شرمگاہ میں بغیر کپڑے کے ڈائریکٹ ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر اس کے لیے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ اگر شرمگاہ میں ہاتھ نہیں لگا ہے تو پھر وہ اسی وضو سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے۔ آدمی اگر اعضائے تناسل میں ہاتھ لگ گیا آدمی کا بغیر کسی کپڑے کے اوپر سے لگے تو عام طور پر کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر بغیر کپڑے کے ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر اس کا وضو فاسد ہو جاتا ہے، پھر نماز کے لیے اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہی وضو سے جو وضو اس نے غسل میں کیا ہے اسی وضو سے نماز پڑھے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مرد یا عورتیں ہم دیکھتے ہیں جب چہرہ دھلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا مسح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے انگوٹھے اور یہ چومنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شیطان نے اس میں ملاوٹ کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر پانی کو جھاڑ دینا اور سر کا مسح کرنا، یہ چومنا یہ کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو وضو میں اپنے پانی ہاتھ میں لے کر اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی طریقہ بدعت ہے، یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کا حکم ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے تو ان چیزوں کو دھیان رکھیں کہ جو چیز بیچ میں ملاوٹ بن گئی ہے اس چیز کو پرہیز کریں۔ دوسری چیز، ایک اور بات یاد آ گئی کہ بعض لوگ سر کا مسح کرتے ہوئے پیچھے گدی کا بھی مسح کر لیتے ہیں، یہ طریقہ بھی بدعت ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ بس اپنے ہاتھوں کو پورے یہاں تک لے جا کر پھر واپس لے آنا، بس اتنا، اور اپنے کانوں کا مسح کرنا، یہ طریقہ۔ گدی کا مسح کرنا یہ طریقہ، یہ بعض لوگ ایسے ہاتھ کر لیتے ہیں، یہ طریقہ اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، یہ طریقہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی چیز دین کے اندر شامل کی گئی تو سمجھ لیجئے کہ آدمی جہنم کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے لائے ہوئے اس دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے شامل کر دے تو وہ مردود ہے، وہ جو ہے وہ بدعت ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھیے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے نبی کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، شیطان کی پیروی سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین لوگوں کی پیروی سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا رب العالمین
جو جس لین سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہم سب کی جائز خواہشوں کو، جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو اللہ پوری فرما دیجئے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔